ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ الكتاب بقوة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ محترم سامعین کرام، باوقار مہمانان عظام اور مشفق اساتذہ اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقتی پروگرام میں میرا عنوان ہے قرآن کی مخالفت اور اس کا نتیجہ۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں، نہ زبر نہ زیر، نہ حرکت و پیش میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہوگی۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس پر عمل کرنے سے انسان سربلندی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کو چھوڑ کر کبھی بھی انسان سربلندی کی سیڑھیوں پر چڑھ نہیں سکتا۔ دنیا میں مسلمان ہی وہ خوش قسمت قوم ہے جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تحریفات سے پاک، ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں کے پاس سب سے عمدہ قانون ہونے کے باوجود وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج جو ہم نے کتاب اللہ کی مخالفت کی، یہ اسی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ قرآن تو ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے خدا کی زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، اور قرآن تو مسلمانوں کو عزت بخشنے، طاقت بخشنے آیا تھا۔ یعنی قرآن مسلمانوں کو زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس کی ہدایات کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا، لیکن جب انہوں نے مخالفت شروع کر دی تو اسی قرآن نے انہیں ذلت کے گڑھے میں گرا دیا۔ اور آج مسلمانوں کی حیثیت خس و خاشاک کی مانند ہے۔ جس طرح لوگ خس و خاشاک کو روندتے ہوئے نکل جاتے ہیں، آج پوری دنیا اسی طرح مسلمانوں کو روند رہی ہے۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا دستور ہے کہ جو قوم و ملت قرآن کو اپنا رہنما بنا کر خود کو اس کے تابع اور فرما بردار بنا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور ایسی سربلندی عطا فرماتے ہیں جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اقوام عالم عاجز ہے۔ لیکن آج مسلمان کتاب و سنت کو چھوڑ کر ایسے ذلیل و خوار ہو گئے جس کا اسلاف تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو اور پھر بھی وہ محکوم و مغلوب ہو، غلام ہو، اور غلامی کے فندے میں جکڑے ہوئے ہوں، اور وہ فندے کی باغیں غیروں کے ہاتھوں میں ہو اور وہ اس کو اس طرح ہانکیں جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کتاب و سنت کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہیں اور یہی اللہ کا دستور ہے، تو یہ باطل پرست یورپ و امریکہ والے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ترقیات سے کیوں نوازا ہے، اور مسلمان ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے دوچار کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافروں اور فاجروں پر عیش و عشرت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نوازش نہیں بلکہ ایک عظیم ترین آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور سنت جاریہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشحالی اور فراوانی کے دہانے کھول دیتا ہے، پھر جب وہ خوب اترانے لگتے ہیں تو ان پر اچانک عذاب الہی مسلط کر دیتا ہے اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں سے من پسند چیزیں عطا کی ہیں تو یقین کر لو کہ یہ نوازش نہیں بلکہ یہ مہلت اور ڈھیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو اس کی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلت و پستی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ مطلب اگر تم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، تب تو تم کامیاب ہوگے۔ اگر اس کو پشے پش ڈال دو گے تو تم کو ذلت و پستی میں گرنے سے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں بچا سکے۔ اسی کو ایک عیسائی ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بدتر اور ذلیل و خوار قوم کوئی نہیں۔ اگر آج مسلمان شدید مصائب و آلام سے دوچار ہیں تو یہ قرآن حکیم کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ان مصائب و آلام سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ عمل پیرا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے جنات اور بھوت بھگائیں، جب کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے یا صرف قرآن خوانی کی جائے، بلکہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا اور پڑھایا جائے، سمجھا اور سمجھایا جائے۔ ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا مردوں کا منشور بنا دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا، جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔